بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اپنے گزشتہ چند روز سے جو ٹاپک چلا رہے ہیں ورلڈ کپ کا، اسی کو آگے چلائیں گے اور کچھ مزید پہلوؤں پر ہم بحث کریں گے کہ انڈیا میں جس طرح سے مس مینجمنٹ سامنے آ رہی ہے، بلکہ اب تو وہ تنازعات سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے بڑا تنازع وہ پاکستانی پریزنٹر کے حوالے سے سامنے آیا کہ زینب عباس کے خلاف 8 سال پرانا، پتہ نہیں اس کے اندر حقائق ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ٹویٹس کو نکال کر ایک مقدمہ باقاعدہ بنانے کی کوشش کی گئی اور اتنا پریشرائز کیا گیا کہ آئی سی سی کے پینل میں شامل ہونے کے باوجود زینب عباس کو انڈیا چھوڑنا پڑا اور وہاں سے دبئی پہنچی۔ یہ رویہ قابل مذمت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے وہ بھی کم ہے۔ انڈیا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ اس نے پورے ورلڈ کپ کی ساری رونقیں برباد کر دیں۔ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ بھی بات سوچنے والی ہے کہ بجائے اس کی کہ وہ اس ٹورنامنٹ کو، اس میگا ایونٹ کو جس کا دنیا انتظار کر رہی تھی، جس کا لورز آف کرکٹ کو بڑی بے چینی سے انتظار تھا، اس کو رنگین بناتا، اس کو دلکش بناتا، ایسے اقدامات اٹھاتا کہ جن سے دنیا کھنچی آتی، تو اس نے اس کو وائلیٹ کر دیا، مکمل طور پر برباد کر کے رکھ دیا کہ گراؤنڈز ایسے بنائے جو کھلاڑیوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ دھرم شالہ کا گراؤنڈ انگلش کپتان نے باقاعدہ گزشتہ روز اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا کہ کھلاڑی انجری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے افغانستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ کے اندر بھی دونوں ٹیموں کے کھلاڑی جو تھے وہ زخمی ہوتے ہوئے بچے۔ تو یہ پوزیشن کریٹ کرنا، اس کے پیچھے بیہائنڈ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ واٹ آر دا آبجیکٹس؟ اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں کہ آپ کیوں اتنے بڑے ایونٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ حالانکہ یہی انڈیا ہے جو آئی پی ایل پہلے منظم کرتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے، بڑی رونقیں لگاتا ہے۔ تو ابھی صرف اور صرف ایک ملک کی تعصب کے اندر اس نے یہ ساری حرکتیں کی، اور سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ زینب عباس کا کیس سامنے آیا، ان کو پریشرائز کیا گیا، حتیٰ کہ ایک وکیل صاحب، ایک قانون دان جو ہے انڈیا کا، وہ اٹھا اور اس نے جا کر باقاعدہ جو ہے وہ ایف آئی آر کے لیے درخواست دے دی کہ جناب دیکھیں انہوں نے 8 سال پہلے یہ ٹویٹس کی تھیں اور اس میں ہندو مذہب کو جو ہے وہ نشانہ بنایا تھا، یا ان کے تبصرے جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف ہوتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ مطلب وہ چاہتے تھے کہ قانونی کارروائی شروع کی جائے اور اس کے اوپر وہ پروسیڈ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس طرح سے اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ مختلف خبریں سامنے آئیں۔ پہلے یہ کہا گیا کہ انہیں ڈیپورٹ کیا گیا، پھر آئی سی سی نے کہا جی ڈیپورٹ نہیں کیا گیا، بلکہ تحفظ کی خاطر وہ خود ہی بھارت سے دبئی شفٹ ہو گئی۔ تو جس انداز سے زینب عباس کو پریشرائز کیا گیا، حالانکہ وہ ایسی پریزنٹر ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف میدانوں کے اندر پاکستان کی ریپریزنٹیشن کی اور بڑی کامیابی سے کی، کہیں پہ ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی گئی، لیکن انڈیا نے یہاں پہ یہ حرکت کی اور اس حال تک پہنچا دیا کہ انہیں انڈیا چھوڑنا پڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اگلا قدم انڈیا یہ اٹھاتا ہے کہ ہمارے کسی ٹیم کے کسی کھلاڑی کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اس نے بھی یہ ٹویٹ کی تھی لہذا اس کو بھی نہ چھوڑیں، یا ساری ٹیم کے خلاف محاذ کھول لیتے ہیں، جیسے ویسے تو انہوں نے اس کا آغاز کر رکھا ہے، جب سے یہ ٹورنامنٹ آغاز ہوا پہلے ویزوں کی شکل کے اندر ٹارچر کیا، ذہنی اذیت پہنچائی، ایٹ دا اینڈ جب آئی سی سی کی مداخلت ہوئی، شور شرابہ مچا، تو پھر انہوں نے ویزے جاری کیے۔ اسی طرح اب اگر وہ ہمارے ٹیم کے کھلاڑیوں کے یا مینجمنٹ کے جو وہاں پہ موجود ہے ان کے خلاف کوئی ایسا کام شروع کر دیتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کیا لائے عمل اختیار کریں گے؟ کیونکہ آئی سی سی تو مکمل طور پہ خاموش ہے، اور آئی سی سی کی خاموشی معنی خیز ہے۔ اس کے کئی سوالات سامنے آتے ہیں کہ آخر آئی سی سی اتنا بے بس انڈیا کے سامنے اس قدر لملیٹ ہوا ہوا، صرف اس کی ماننے کی سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ مانتے ہیں کہ وہ بجٹ کا ایک بڑا حصہ آئی سی سی کو پرووائڈ کرتا ہے بھارت، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ ساری کی ساری چیزیں ایک سائڈ پر چھوڑ دیں، آپ کو نظر ہی نہ آئے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، کہ پورے کے پورے ٹورنامنٹ کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو کس طرح سے آئی سی سی اگنور کر سکتا ہے؟ اور کیا
تنازع وہاں پر پیدا کیے جا رہے ہیں، کیا مینٹیننس ہے، مینجمنٹ کیا ہے. صورتحال تو یہ ہے کہ لاسٹ ڈے نیوزی لینڈ کا پلیئر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور لائٹ چلی گئی، تو حال جو تھا وہ کیکو سے گونج اٹھا. تو یہ صورت موبائل کی روشنی میں پریس کانفرنس کی گئی. تو جب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہو تو پھر بھی آئی سی سی اگر خاموش رہے تو کون نوٹس لے گا؟ اس میں کوئی اور چیز نہیں، کھیل دراصل سیاست کی نظر ہو رہا ہے، کھیل برباد ہو رہا ہے. اور کھیل کو جو ہے وہ اس قدر نقصان پہنچانا دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. کھیل ہے، اس سے تو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، جس سے زندگی کو کامیاب اور ناکام بنانے مدد ملتی ہے. یہ کام نہیں کیا جاتا کہ آپ نے کھیل کو ہی برباد کرنا شروع کر دیا، جو بھارت اس وقت بھی کر رہا ہے. ابھی ابتدا ہے ورلڈ کپ کی اور یہ ابھی شروعات ہے. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، کس طرح کے یہ تنازع پیدا کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے بہانے، اسی طرح باقی بہت سارے بہانے بازی کرنے کے بعد. تو کیا آئی سی سی اسی طرح خاموش رہے گا؟ دنیا اسی طرح خاموش رہے گی؟ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، شائقین کو ویزا نہیں دیے گیا، صحافیوں کو ویزا نہیں دیے گیا، ان کو کہا گیا کہ جناب واٹس ایپ پہ آپ نے جو سوالات پوچھنے وہ سینڈ کر دیں، ہم سوالات پوچھ لیں گے. تو جب صورتحال یہاں تک ہو تو پھر آئی سی سی کی جو خاموشی ہے وہ خاصی معنی خیز ہے، وہ خاصی ڈسٹرب کرتی ہے. تو اس کے اوپر سوچنا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر بھارت میں ورلڈ کپ کے انعقاد کا فیصلہ ہی کیوں کیا گیا جب اس کی صورتحال یہ ہے. اتنا براڈ مائنڈڈ ہے ہی نہیں، اس قدر نیرو مائنڈڈ ہے، اتنا تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اتنے بڑے ٹورنامنٹ کا انعقاد اس ملک میں کرنے کا فیصلہ ہی کیوں کیا گیا؟ دوسروں کو سیکیورٹی کے بہانے تانے دیتا ہے، اپنی سیکیورٹی کا یہ حال ہے کہ باقاعدہ تھریٹ الرٹ دیے گئے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اور ان کی سیکیورٹی ایجنسی کو کوئی ایسی فکر ہی نہیں ہے. اب 100 بہانے بنائے جا رہے ہیں. تو جب میڈیا نے معاملہ اٹھایا تو اس وقت جو تھی اس کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی گئی. تو یہ کیا سارا کچھ آئی سی سی کو یا ورلڈ کرکٹرز کو یا سابق کرکٹرز کو نظر نہیں آ رہا؟ سب کچھ نظر آ رہا ہے. پاکستان میں تو بہانہ بنایا جاتا ہے، یہاں پہ تو سیکورٹی کا فلاں، یہاں پہ تو فلاں. ہمارے ہاں کئی سال تک کھیل جو تھا وہ منقطع رہا، ہم دوسری جگہوں پہ جا کے کھیلتے رہے. تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ آخر ایک ملک کیوں صرف اپنے مفادات کو یا اپنی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ صرف جان بوجھ کر کھیل کا ستیہ ناش کر رہا ہے. تو اس کو روکنا چاہیے، آن بورڈ ہونا چاہیے. آئی سی سی کو آگے بڑھنا ہوگا کہ ابھی ٹورنامنٹ کا آغاز ہے، اس کو مزید برباد نہ کیا جائے. جو اس گراؤنڈ اس قابل ہے وہاں پر میچ کروائے جائیں. انڈیا اپنی مرضی کی پچیں بنوا کے خود خصوصی رپورٹ لے لے اور پھر کھیلے وہاں پر اور صرف جیت کے لیے آگے بڑھے. تو ان ساری چیزوں کو ابھی سے سالو کر لیں تو اچھا ہوگا، نہیں تو یہ ٹورنامنٹ تنازعات کا شکار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے.